دوستوں اگر ویڈیو پسند آئے تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حسینی آواز کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ آج میں جس چیز کے بارے میں، جس موضوع کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مبطلات وضو۔ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن چیزوں سے انسان کا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں سے انسان کا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اگر انسان با وضو ہے، وضو کے ساتھ ہے، تو اگر ان 7 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز سرزد ہو جائے تو اس انسان کا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اب اسے تجدید وضو کرنا چاہیے، دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ وہ 7 چیزیں کہ جو وضو کو باطل کرتی ہیں، جو وضو کو توڑتی ہیں، ان میں سے پہلی چیز ہے پیشاب۔ جب انسان با وضو ہو اور پیشاب کرے تو پیشاب کرنے کے بعد اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہذا اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے یا کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے کہ جس کام کے لیے وضو کرنا ضروری ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا تجدید وضو کرے، دوبارہ وضو کرے۔ دوسری چیز ہے پاخانہ، اور تیسری چیز ہے ریاح۔ ریاح کسے کہتے ہیں؟ ریاح یعنی معدے اور آنتوں کی ہوا جو مقعد سے خارج ہوتی ہے۔ اگر یہ ہوا انسان کے جسم سے خارج ہو تب بھی انسان کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے، تجدید وضو کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز ہے نیند۔ کون سی نیند؟ نیند کسے کہتے ہیں؟ فقہا نے نیند کی تعریف کی ہے، نیند کے جس کی وجہ سے آنکھیں دیکھ نہ سکے اور کان سن نہ سکے، یعنی آپ کی آنکھیں بھی نہ دیکھ رہی ہوں اور کان بھی نہ سن رہے ہوں، ایسی نیند اگر آپ پر غالب آ جائے، یعنی آپ سو جائیں دوسرے الفاظ میں، تو نیند کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر وہ عبادت کرنا چاہتا ہے تو اسے دوبارہ تجدید وضو کرنا ہوگا۔ انسان کی آنکھیں نہ دیکھیں اور کان نہ سنیں، یہ 2 حکم ہیں۔ لیکن اگر آنکھیں نہ دیکھ رہی ہوں لیکن کان سن رہے ہوں، آنکھیں بند کر دیں لیکن کان سن رہے ہیں، باہر سے آواز کان میں آ رہی ہے، تو یہ نیند نہیں ہے، لہذا انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو تب ٹوٹتا ہے کہ جب آنکھیں بند ہو جائیں اور کان سننا چھوڑ دیں، یہ دونوں کام ہوں تو انسان کی نیند ہوگی اور اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسی حالت میں انسان کو چاہیے کہ دوبارہ وضو کرے اور پھر نماز ادا کرے۔ 5ویں چیز ہے ایسی حالت کہ جس میں انسان کی عقل زائل ہو جائے، مثلا انسان بے ہوش ہو جائے، انسان پر مستی طاری ہو جائے، انسان پر دیوانگی طاری ہو جائے، تو ان صورتوں میں انسان کا وضو باطل ہو جاتا ہے، لہذا اس کو عبادات کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اور 6ٹھی چیز عورتوں کا خون استحاضہ ہے، اور خون استحاضہ کے کچھ احکامات ہیں کہ جو فقہی کتابوں خاص طور پر توضیح المسائل اور دیگر کتب میں مذکور ہیں۔ اور 7ویں چیز غسل جنابت۔ غسل جنابت اگر عارض ہو جائے، انسان جب مجنب ہو جاتا ہے، اگر باوضو تھا تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ہر وہ کام کہ جس کے لیے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر ایسی صورتحال ہو تب بھی انسان کا وضو باطل ہو جاتا ہے،
اور اسے دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔